السلام علیکم۔ آج 10 دسمبر 2019 منگل کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اپ ڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ سانا مارین کو دنیا کی سب سے کم عمر وزیر اعظم بننے کا اعزاز، اسمارٹ فون کے استعمال سے حادثات میں اضافہ، ملائیشیا میں 27 برس بعد پولیو کا کیس سامنے آ گیا، بی جے پی کی حکومت کا دائرہ محدود، مودی کی پریشانیاں بڑھ گئیں، صدر ٹرمپ کی شمالی کوریا کو نئی دھمکی، امریکہ اور اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، صدر روحانی، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ کرنے والا نوجوان، چین کا ڈاکٹر عطاء الرحمان کے لیے اعلیٰ ترین ایوارڈ، نواز شریف کے دماغ کو خون پہنچانے والی شریان 88% بند، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آئندہ 4 سال تک یہ بات یاد دلاتا رہوں گا، برطانیہ میں اسکول کی پردہ دار مسلم طالبہ پر تشدد، ویڈیو وائرل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ فن لینڈ کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی جو 5 جماعتی مخلوط حکومت کی قیادت کر رہی ہے نے 34 سالہ ٹرانسپورٹ کی وزیر سانا مارین کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا ہے۔ وزیر اعظم رینی نے کچھ دن پہلے اعتدال پسند اتحادی جماعت سے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد سانا مارین کو نیا وزیر اعظم منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں اور طبی ماہرین کے مطابق سیل فون سے چہرے پر زخموں اور چوٹ لگنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئی ہے اور اس میں ایک غیر معمولی واقعہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک خاتون کے چہرے پر سخت کیسنگ والا فون گرا اور ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نیو جرسی میڈیکل اسکول کے ڈاکٹر بورس نے گزشتہ 20 برس کا ڈیٹا جمع کیا ہے اور ان کے مطابق 2006 سے اس کے واقعات میں اضافہ ہوا، جب پہل اسمارٹ فون کی فروخت شروع ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسمارٹ فون سے وابستہ چہرے اور گردن کی چوٹوں میں بسا اوقات اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ فون استعمال کرتے کرتے کسی رکاوٹ اور دیوار سے ٹکرا جاتے ہیں، اس لیے یہ چوٹیں توجہ ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، جن میں سے اکثریت معمولی نوعیت کی ہیں، لیکن بعض چوٹوں کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے۔ محققین کے مطابق 1998 سے 2017 تک 80,000 ایسے واقعات ہوئے جن میں لوگوں کو چوٹیں لگی ہیں۔ ان میں سے کئی افراد کو ہنگامی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ بعض چوٹوں سے معمولی خراشیں آئی ہیں، لیکن فریکچر اور ہڈی کے ٹوٹنے کے واقعات بھی نوٹ کیے گئے ہیں۔ فون استعمال کے دوران چلتے ہوئے، سڑک عبور کرتے ہوئے جو حادثات ہوئے ہیں وہ سنگین نوعیت کے ہیں۔ کئی واقعات میں تو لوگ سیلفیاں بناتے ہوئے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایسے افراد کی عمریں 13 سے 29 برس کی نوٹ کی گئی ہیں۔ ملائیشیا کے صحت حکام نے 27 برس بعد ملک میں پولیو کے پہلے کیس کا اعلان کیا ہے۔ ایک بچی میں 6 دسمبر کو پولیو کی تشخیص ہوئی تھی۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے دنیا میں پولیو کے خلاف جنگ میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ گزشتہ برس دنیا بھر میں پولیو کے صرف 33 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ ملائیشیا کو 2000 میں پولیو سے پاک ملک قرار دیا گیا تھا، جبکہ ملک میں پولیو کا آخری کیس 1992 میں سامنے آیا تھا۔ اس سے قبل فلپائن میں پولیو کا کیس سامنے آیا تھا۔ خیال رہے کہ اس برس ستمبر میں فلپائن میں تقریباً 2 دہائیوں بعد پولیو کا پہلا کیس سامنے آیا تھا۔ بی جے پی کے جو لوگ کل تک کانگریس مکت بھارت کا نعرہ چیخ چیخ کر لگا رہے تھے، اب خاموش ہیں، شاید اس لیے کہ اب بی جے پی کا ہی دائرہ سمٹنے لگا ہے۔ مودی کے مصنوعی طلسم کی کلی بھی کھلتی جا رہی ہے اور ایک ایک کر کے ریاستیں اس کی حکمرانی کی قید سے آزاد ہوتی جا رہی ہیں۔ تازہ صورتحال یہ ہے کہ ملک کی 29 ریاستوں میں سے 10 میں ہی اسے مکمل اکثریت حاصل ہے، جبکہ دیگر 6 ریاستوں میں اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ یا پھر کچھ دوسری پارٹیوں سے ساز باز کر کے سرکار بنا رکھی ہے۔ اپنی حکمرانی کا دائرہ بڑھانے کے جنون میں بی جے پی نے یہ بھی کیا کہ جن ریاستوں میں اسے اکثریت حاصل نہیں تھی، وہاں بھی اس نے مرکز میں اقتدار کا فائدہ اٹھا کر سرکار بنا لی۔ مثال کے طور پر گوا میں اس سے محض 15 سیٹوں پر ہی کامیابی ملی تھی، جبکہ کانگریس 17 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی۔ مگر بی جے پی نے سب اصول اور قوانین کو بالائے طاق رکھ کر سرکار بنا لی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکہ کی مخالفت میں سب کچھ کھو بیٹھیں گے۔ انہوں نے یہ دھمکی امیز بیان شمالی کوریا کے نئے بڑے ہتھیار کے تجربے کے رد عمل میں جاری کیا ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کم جونگ کو بہت کچھ کھونا ہوگا۔ در حقیقت وہ ہر چیز کھو دیں گے اگر وہ اسی طرز عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کم جونگ کے زیر قیادت اقتصادی ترقی کے شاندار مواقع کا حامل ملک ہے، لیکن اس کو وعدے کے مطابق جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا ہوگا۔ نیٹو، چین، روس، جاپان اور پوری دنیا کا اس معاملے میں یکساں موقف ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ دشمنی کا رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ ہر چیز کھو بیٹھیں گے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے ہفتے کو اپنی ایک رپورٹ میں انتہائی اہم تجربہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نئے بجٹ میں تیل پر انحصار گھٹا رہا ہے۔ صدر روحانی نے کہا ہے کہ اگلے مالی برس کے دوران ان کا ملک تیل کی آمدنی پر اپنا انحصار کم کر دے گا۔ ایران کو کچھ عرصے سے اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے 2015 کے جوہری معاہدے سے علیحدگی کے اعلان کے بعد امریکہ نے ایرانی تیل کی بیرون ملک فروخت پر دوبارہ پابندیاں لگا دی تھیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہمارے نئے بجٹ سے دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پابندیوں کے باوجود ہم ملک کا اقتصادی نظام بخوبی چلا سکتے ہیں۔ نیا بجٹ سخت امریکی پابندیوں اور دباؤ کا توڑ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نئے بجٹ میں ٹیکس بڑھانے، سرکاری ملکیت املاک بیچنے اور سرکاری بانڈز جاری کرنے جیسے اقدامات شامل ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا پابندیوں کے ذریعے ایران کو نقصان پہنچانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا مطالبہ کرنے والے برطانوی نوجوان کو بڑی سزا مل گئی ہے۔ 22 سالہ نوجوان لوئس نے 2017 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کے بعد فیس بک پر 17 منٹ کی ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف کھل کر زہر اگلا تھا۔ یارک کے علاقے کے رہائشی اس نوجوان کا ویڈیو میں کہنا تھا کہ دنیا کے تمام لوگ مسلح ہو جائیں اور جہاں کسی مسلمان کو دیکھیں اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ یہ شخص اس وقت سینٹ جان یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ اس کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد انتظامیہ نے اسے یونیورسٹی سے نکال دیا اور پولیس کو مطلع کر دیا۔ اس شخص نے یہ پہلی بار مسلمانوں کے خلاف زہر نہیں اگلا تھا۔ 2015 میں محض 15 سال کی عمر میں بھی اس نے ایک ایسی ہی ویڈیو پوسٹ کی تھی اور اس میں مسلمانوں کے خلاف ایسی ہی باتیں کی تھیں۔ جج نے مجرم کو سزا سناتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ ویڈیو مسلمانوں پر ہونے والے حملوں میں اضافے کا سبب بنے گی، میرے خیال میں تمہیں جیل جانا چاہیے۔ جس کے بعد اسے 18 ماہ قید کی سزا سنا کر جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ دوبارہ ایسی حرکت کرنے پر اسے زیادہ جیل بھی ہو سکتی ہے۔ کیمسٹری کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں چین نے معروف پاکستانی سائنسدان اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عطاء الرحمان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی صدر کی جانب سے ڈاکٹر عطاء الرحمان کو انٹرنیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوآپریشن ایوارڈ 7 جنوری کو دیا جائے گا۔ اس سے قبل یہ بین الاقوامی ایوارڈ دنیا کے بہت سے سرکردہ سائنسدانوں کو دیا جا چکا ہے۔ پروفیسر عطاء الرحمان پاکستان کے سب سے زیادہ ایوارڈ یافتہ اور بہترین سائنسدان ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور اعلیٰ ترین قومی ایوارڈ نشان امتیاز سمیت 4 سول ایوارڈ حاصل کیے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کے پاس 1250 سے زیادہ بین الاقوامی اشاعتیں ہیں، جن میں امریکہ اور یورپ میں 341 کتابیں بھی شامل ہیں۔ چین اور ملائیشیا نے ان کے بین الاقوامی شہرت کے اعتراف میں ان کے نام پر بڑے تحقیقی مراکز قائم کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کے دماغ کو خون پہنچانے والی شریان 88% بند ہے۔ مریم اورنگزیب نے نواز شریف کی صحت سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف کے دماغ کو خون پہنچانے والی شریان 88% بند ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق معاملے میں کئی طبی پیچیدگیاں سنگین نتائج کی حامل ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے نواز شریف کے امریکہ میں علاج کی تجویز دی ہے۔ برقی شعاعوں سے اندرونی اعضاء کے معائنے کی روشنی میں نواز شریف کی بایوپسی کی جائے گی۔
پلیٹلیٹس کے معاملے میں بھی بہتری پیدا نہیں ہوئی۔ اسٹیرائڈز کی ہائی ڈوز دینے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں نواز شریف کی شوگر زیادہ ہے۔ ابھی بھی پلیٹلیٹس کی مقدار میں مسلسل کمی کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نالائق اور نااہل حکومت کی کارکردگی کے ساتھ سیاست اور ذہنی حالت بھی پست ہو چکی ہے۔ نواز شریف کی صحت پر سیاست کی بجائے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا بندوبست کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آئندہ 4 سال تک یاد دلاتا رہوں گا کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زندگی کی لکیر کبھی سیدھی نہیں جاتی، بڑے خواب کی تعبیر کے لیے کشتیاں جلانی پڑتی ہیں، اس میں کوئی پلان بی اور سی نہیں ہوتا۔ ابھی ایک پلان بی ہوا تو پھر سی اور پھر زیڈ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا، پورا خاندان سیاست میں آ جاتا ہے۔ 11 سال ایک شخص پارٹی کا چیئرمین رہے اور پھر کہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ 4 سال تک آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہاں پر عجیب بات کہی جاتی ہے کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ یہ بات صرف بیوقوف لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اسلام فوبیا میں مبتلا برطانوی جوڑے نے سلور ڈیل کے نزدیک مسافر بس میں ایک باحجاب طالبہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ 40 سالہ برطانوی خاتون اور ان کے شوہر کی جانب سے 14 سالہ باحجاب مسلم طالبہ کو دھکے دے کر زمین پر گرا کر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی، جس پر یارکشائر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے برطانوی جوڑے کو حراست میں لے لیا ہے۔ ڈسکرپشن میں ویڈیو لنک دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو میں ایک بس کے اندر برطانوی جوڑے کو اسکول کی باحجاب مسلم طالبات پر چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی جوڑے نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی اور حجاب کو برا بھلا کہا۔